بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا لائسیم آف اردو۔ میں نے گزشتہ 4 لیکچرز میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف ماہرین لسانیات کے پیش کردہ نظریات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جو گزشتہ یعنی چوتھا لیکچر تھا وہ حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے، اردو پنجاب کے اندر پیدا ہوئی، اردو پنجاب کی بیٹی ہے، اور اس کا وطن پنجاب ہے، اس کا بنیادی جو حیولہ ہے، جو بنیادی اسٹرکچر ہے، وہ پنجاب کے اندر وجود میں آیا تھا، اور انہوں نے یہ نظریہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا۔ گزشتہ لیکچر یعنی چوتھے نمبر پر میں نے لیکچر دیا، آپ کو اس نظریے کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں نے حافظ محمود شیرانی کا یہ جو نظریہ ہے، اس کے 2 حصے کیے۔ حصہ اول پارٹ اے کے اندر میں نے آپ کو وہ تاریخی، مذہبی، ثقافتی جو حوالے تھے، جو کنیکشنز تھے، جو اس سے متعلقات تھے، اور وہ جو تاریخ تھی، وہ آپ تک پہنچائی۔ آج یعنی یہ جو لیکچر نمبر 4 ہے، اس کے پارٹ بی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ حافظ محمود شیرانی نے محض تاریخی، مذہبی، لسانی اور ثقافتی مباحث ہی نہیں کیے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو صرف اور نحو، جو اس کے قواعد ہیں زبان کے، اس کے اوپر بھی سیر حاصل مباحث کیے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے ان محققانہ دلائل کے ذریعے، صرف اور نحو کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ پنجابی اور اردو زبانوں کے اندر بے پناہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کے ساتھ اب وہ تمام نکات ڈسکس کرتا ہوں کہ جن کے مطابق حافظ محمود شیرانی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اردو اور پنجابی ایک ہی زبان ہے، یعنی مراد ایک سے مراد یہ ہے کہ پنجابی زبان سے اردو زبان وجود میں آئی۔ جب سلطان محمود غزنوی کے دور میں پنجابی زبان اور فارسی زبان کا ادغام ہوا، اتصال ہوا، مکسچر ہوا، ایک آمیزہ بنا، تو اس سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، جو محض 1-2 دن کے اندر نہیں، بلکہ پونے 200 سال تک یہ جو آمیزہ ہے، یہ گارا، اینٹ، پتھر، چونا مکس اپ ہوتا رہا، اس کے ایک مکسچر بنتا رہا، اور آخر کار ایک زبان کا ابتدائی حیولہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بن کے تیار ہو گیا۔ آئیے میں اب آپ کے ساتھ وہ نکات ڈسکس کرتا ہوں۔ حافظ پنجابی اور اردو میں مماثلتیں و مشابہتیں۔ پہلی بات، دونوں زبانوں میں مصدر کا قاعدہ ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصدر جو لفظ ہے یہ کسی سے بنتا نہیں، مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی سے بنتا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سے کلمات بن سکتے ہیں، اور مصدر کے آخر میں نون الف نا آیا کرتا ہے۔ پنجابی کے اندر نا اور اسی طرح اردو زبان کے اندر بھی آخر میں نا آتا ہے۔ ایک مدت مدید تک دونوں زبانوں میں نا، نو، کو، سو یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہ قوم سے بدل گیا اور سو سے بدل گیا، اور یہ دونوں زبانوں کے اندر جو مصادر بنانے کا قاعدہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ نمبر 2، تذکیر و تانیث کے قوانین ایک ہے، یعنی مذکر اور مونث کے جو قوانین ہیں وہ ایک جیسے ہیں،
اس کے الف میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. الف ایسے الفاظ جو الف پر ختم ہوں وہ تانیث کی صورت میں یہ پر ختم ہوتے ہیں. مثلا گھوڑا، آپ دیکھیں الف کے اوپر ختم ہو رہا ہے، یہ مذکر ہے، اور گھوڑی مونس ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ الف بدل گئی ہے چھوٹی یہ کے ساتھ، تو یہ گھوڑی بن گیا. اس طرح پنجابی کے اندر کھوتا، آپ دیکھیں یہاں الف کے اوپر ختم ہو رہا ہے، مذکر ہے، اور کھوتی آپ دیکھیے یہ کے ساتھ اس کا ختم ہو رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیے اسی طرح سے تانیث. کالا، کالی، اور اسے کلام الف لا اور کالی. چنگا، چنگی پنجابی کے اندر اچھے کو کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کھوتا اور کھوتی جو ہے یہ پنجابی کے اندر گدھے اور گدھی کو کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ دونوں کے اصول ایک ہیں. پھر آپ دیکھیے مذکر، اگر مذکر یہ پر ختم ہو تو تانیث مونس میں یہ نون میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا میراثی، میراسن، آپ دیکھیں پنجابی کے اندر بھی اسی طرح ہے، میراثی میراسن ہے، تو یہاں بھی ایک جیسے ہے. پھر اگر مذکر حروف علت کے علاوہ حروف صحیح پر ختم ہو تو تانیث کے لیے، مونس کے لیے نی یا انی کا اضافہ کیا جاتا ہے. دیکھیے مغل، مغلانی، پنجابی کے اندر بھی ایسے مغل، مغلانی، اور لوہار، لوہارنی، اور پنجابی کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو پنجابی اور اردو زبان حافظ محمود شیرانی نے یہ بحث کی ہے کہ تانیث و تذکیر کے جو قوانین ہیں پنجابی زبان میں اور اردو زبان میں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. اس کے بعد اسماء اور اسماء صفات دونوں زبانوں میں الف پر ختم ہوتے ہیں. مثلا منڈا، منڈا لڑکے کو کہتے ہیں، پنجابی زبان میں الف کے اوپر ختم ہوا ہے. لڑکا الف کے اوپر ختم ہوا ہے. اچا، پنجابی میں اچا اونچے کو کہتے ہیں، الف کے اوپر ختم ہوا ہے، تو یہاں اونچا الف کے اوپر ختم ہوا ہے. تو گویا کہ یہ جو قوانین ہے اس کے پنجابی زبان اور اردو زبان کے قوانین ایک جیسے اسماء صفات کے حوالے سے. 4 نمبر پر آپ دیکھیں اسماء صفات تذکیر و تانیث جمع و واحد میں اپنے موصوف کے مطابق آتے ہیں. یعنی تذکیر و تانیث ہو، جمع واحد ہو، اس میں جو صفات آئیں گی وہ موصوف کے مطابق آئیں گی. یعنی کہ آپ اگر موصوف مونس ہوگا تو اس کی جو صفت ہے وہ تذکیر وہ مونس آئے گی. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر آئے گی. موصوف واحد ہے تو صفت واحد آئے گی، اور موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی. گویا کہ پنجابی زبان اور اردو زبان کے اندر یہ قانون بھی ایک جیسا ہے. اس بعد نمبر 5 ہے خبر، تذکیر و تانیث و واحد جمع اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے. یعنی تذکیر و تانیث و واحد جمع میں جو اپنے مبتدا کے مطابق آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہے اس میں خبر دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہوتا ہے مبتدا، خبر اور فعل ناقص ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ ہے. اس لیے خبر کی صورت میں فاعل نہیں کہا جاتا بلکہ مبتدا کہا جاتا ہے جو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے. مثلا بڈھی آئی، اب آپ دیکھیں بڈھی پنجابی میں بڑھی عورت کو کہتے ہیں، بڑھیا کو کہتے ہیں، تو بڈھی مونس ہے، اور خبر کیا ہے آئی، تو یہ بھی مونس ہے. دونوں چیزیں مونس آئی ہے. فاعل ہم بڈھی کو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. اگر یہاں کوئی فعل آ جاتا تو ہم اسے جملہ فعلیہ کہتے اور پھر ہم بڈھی کو فاعل کہتے. لیکن چونکہ یہاں جملہ اسمیہ ہے، یہاں پر خبر دی جا رہی ہے، اس لیے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے. تاہم اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو بھی صورت یہی رہے گی. بڑھیا آئی، آپ دیکھیں پنجابی کے اندر اور اردو کے اندر بالکل مماثلت آ گئی. بڈھا آیا، اب بڈھا پنجابی کے اندر ہے، آیا جو ہے آپ دیکھیں بڈھا مذکر ہے، آیا یعنی کہ اس کے اندر جو خبر ہے وہ مذکر ہے. اسی طرح
بڈھا واحد ہے، اور اسی طرح جو خبر ہے وہ بھی واحد ہے. بوڑھا آیا، بوڑھا واحد مذکر ہے، خبر واحد مذکر ہے. جیسے یہاں بڈھی آئی، یہ واحد مونس ہے، اور جو اس کے اندر خبر ہے واحد مونس ہے. یہاں بھی بڑھیا واحد مونس ہے اور خبر بھی واحد مونس ہے. اگر جمع مونس آئے گا، جمع مذکر آئے گا، تو اسی کے مطابق خبر کی صورت بھی بدل جائے گی. اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے فعل کی تذکیر و تانیث اور واحد جمع کا فیصلہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا گھوڑا آیا. اب آپ دیکھیں یہ آیا فعل بھی ہے، آیا جو ہے فعل کی صورت میں ہے، اور یہاں فعل کی تذکیر و تانیث واحد. اب آیا اگر فعل کی صورت میں ہے تو گھوڑا واحد ہے اور آیا فعل بھی ہے. ایک گل چنگی نہیں، یہ دیکھیں یہ گل مونس ہے، چنگی نہیں. اس طرح کھوتی بیٹھی. اب آپ دیکھیں کھوتی جو ہے یہ جو ہے فاعل ہے، مونس ہے، واحد ہے. بیٹھی واحد مونس ہے. اس پر نیکسٹ دیکھیے اضافت اپنے فاعل کے مطابق واحد یا جمع، مذکر یا مونس ہوتی ہے. اضافت جو لگائی جاتی ہے یہ کی صورت میں، نے کی صورت میں، یا زیر کی صورت میں، کا کے کی صورت میں، تو جو مختلف صورتیں ہیں اضافت لگانے کی وہ بھی فاعل کے مطابق آتی ہیں. نیکسٹ ہے ماضی مطلق کا قاعدہ دونوں زبانوں میں ایک جیسا ہے. یعنی جو ماضی مطلق ہے، فعل ماضی مطلق پنجابی زبان میں بھی اور اردو زبان میں دونوں ایک طرح سے ہیں. ماضی احتمالی دونوں زبانوں میں ایک ہے. فعل مضارع دونوں زبانوں میں ایک ہے. آپ دیکھیے بنیادی طور پر ایک سے مراد کے بنانے کے قواعد، ان کے بولنے کے ڈھنگ یہ سارے کے سارے پنجابی زبان اور اردو زبان میں ایک جیسے ہیں. فعل حال کی تعریف دونوں زبانوں میں ایک ہے. پنجابی زبان ہو یا اردو زبان ہو، دونوں میں فعل حال کی تعریف یکساں ہے. فعل مستقبل دونوں زبانوں میں ایک اصول پر ہے. جی گا جو ہے گا گے گی یہ فعل مستقبل ہے، اور یہی کوئی پنجابی کے اندر بھی ہے اور یہی کچھ اردو کے اندر بھی ہے. تو یہاں بھی دونوں زبانوں کے درمیان حافظ محمود شیرانی ثابت کرتے ہیں کہ مماثلت پائی جاتی ہے. اور آج جب ہم ان قوانین کو پڑھتے ہیں تو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پنجابی زبان اور اردو زبان کے اندر مماثلت قواعد کی صورت میں یہ مماثلت بہرحال موجود ہے. فعل امر کا قاعدہ دونوں زبانوں میں ایک ہے. فعل لازم، فعل امر تو آپ سمجھتے ہیں حکم جس میں دیا جاتا ہے، تو یہ بھی دونوں زبانوں میں ایک ہے. فعل لازمی اور فعل متعدی کا قاعدہ دونوں زبانوں میں یکساں ہے. جی یہ بھی فعل لازمی اور فعل متعدی بھی دونوں زبانوں میں ایک جیسے ان کے قواعد پائے جاتے ہیں. یہ فعل لازم ہے، یہ فعل لازمی نہیں ہے، فعل لازم ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ غلط لکھا گیا ہے. فعل لازم اور فعل متعدی کا جو قاعدہ ہے دونوں زبانوں میں وہ یکساں ہے. فعل لازم کے اندر آپ کو پتہ ہے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی فعل کو، اور فعل متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد فعل مجہول اور فعل معروف کا اصول بھی دونوں زبانوں میں یکساں ہے. آپ دیکھیے کتنی زیادہ یکسانیت دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہے. اسی لیے یہی وجوہات ہیں کہ آج بھی یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے جو پیش کیا تھا آج بھی اتنا ہی مقبول ہے. اس کے بعد دونوں زبانوں میں ندائیے کے اصول بھی مماثل ہیں. ندائیہ آپ سمجھتے ہیں کہ ندا پکارنے کو کہتے ہیں، بلانے کو کہتے ہیں. تو پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر جو ندائیہ ہے یہ دونوں ایک ہی اصول پر قائم ہیں. پنجابی میں نفی کے لیے آج بھی وہی کلمے استعمال ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں اردو زبان میں استعمال ہوتے تھے. جی نہ، 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 نہیں، 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 نہیں،
تو یہ جو الفاظ ہے یہ آج پنجابی زبان میں کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہوتے ہیں، نہ یا جو ہے ایٹ سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ جو زبان ترقی کرتی گئی یہ جو کلمات ہیں نفی کے یہ اردو زبان میں متروک قرار دیے گئے، ختم کیے گئے، لیکن پنجابی زبان کے اندر آج بھی یہ الفاظ موجود ہے، یہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ناظرین و سامعین، حافظ محمود شیرانی کی کتاب، مؤلفہ کتاب اردو پنجاب میں بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں جو ڈسکشنز ہیں جو پنجابی اور اردو زبان کے درمیان مماثلتیں اور مشابہتیں تلاش کی گئی ہیں صرفی اور نحوی صورت میں، وہ اس میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ ان مماثلتوں کو اور ان تمام مباحث کو سمجھنا چاہیے یا کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو اسے حافظ محمود شیرانی کی کتاب، مؤلفہ کتاب پنجاب میں اردو پڑھ لینی چاہیے۔ اسے یہ بات بہت واضح نظر آئے گی، روز روشن کی طرح اس کے اوپر کھل جائے گی کہ بنیادی طور پر یہ نظریہ کیوں مقبول ہے، آج بھی ماہرین لسانیات اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں، کیوں ڈاکٹر جمیل جیلبی اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور کیوں اقبال نے کہا تھا جب انہیں دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے پیش کی تھی کہ اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی تھی، ابتدا پنجاب میں ہوئی تھی، تو بہت سا مسئلہ یہاں موجود ہے، اور اس مسئلے کو کام میں لایا حافظ محمود شیرانی نے۔ حافظ محمود شیرانی بہت ہی مخلص، بہت ہی محنتی اور سست الوجودی سے بہت دور ایک محقق تھے، جنہوں نے ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات ڈھونڈ نکالی، مماثلتیں تلاش کی، محض تاریخی بات نہیں کی، محض مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی، محض ثقافت کے اندر دور تک وہ نہیں گئے، بلکہ وہ اس کے علاوہ اس کے جو گرامر کے قواعد کے قوانین ہیں، اس کے جو صرف کے قوانین ہیں، اس کے جو نحو کے قوانین ہیں، ان کے اوپر غور کیا۔ یوں زبان کے جو بنیادی سٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں سے چند ایک، یہ 17 پوائنٹ بہت تھوڑے ہیں، چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کتاب پڑھ لیجئے، تو یقیناً آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، میں نے اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں ماہرین لسانیات کے مختلف نظریات 4 لیکچرز کی صورت میں آپ تک پیش کیے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر اردو کی ابتدا کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے آخری لیکچر ہے۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے اور مختلف لیکچرز میں آپ کو میں اردو کی تاریخ اور ادب کی تاریخ آگے پڑھاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔